ایک نابینا آدمی نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نابینا آدمی حاضر ہوا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرماؤ, میرے لیے دعا فرمائیے یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرے لیے دعا کر دوں یا تو چاہتا ہے کہ یہی تیری دعا آخرت میں تیرے کام آئے؟ جی یا دعا آخرت میں تیرے لیے کر دوں کہ وہاں عرض کی یا رسول اللہ یہی دعا فرمائیے. پھر آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا اب سنیے. فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے عرض کیا, اس آدمی انتے سے عرض کیا, ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جا کے وضو کرو, جا کے کیا کرو. فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ. صحیح طریقے سے جا کے وضو کر, جم کے وضو کر, توجہ ساری وضو پہ رکھنا, ہاتھ دو. یہ بات بھی یاد رکھنا جب آپ نماز کے لیے وضو کریں تو نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے جب آپ ہاتھ پاؤں کلی وغیرہ کریں تو آپ پوری توجہ ہاتھ دھونے پہ کریں گے. جس نے جتنی زیادہ توجہ جتنے خیالات کو کھینچ کر وضو کیا اس کی نماز کے اندر کبھی فاسد خیالات نہیں آئیں گے. وضو میں توجہ رہے تو نماز میں خود بخود توجہ حاصل ہو جائے گی, نماز میں خود بخود توجہ حاصل ہو جائے گی. تو سنیے فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے اچھی طرح وضو کرو. وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھو, پھر 2 رکعت نماز. اندھا آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو میں بات کیا کر رہا ہوں کہ دعا میں صالحین کا وسیلہ بھی ضروری ہے تاکہ تیری دعائیں رنگ لائیں. دعا میں نبیوں کا وسیلہ بھی ضروری ہے تاکہ تیری دعائیں قبولیت کی معراج کو پہنچیں. آقا علیہ السلام کے پاس اندھا آیا فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّعَ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ. 2 رکعتیں پڑھ اور دعا کر. وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء. اور اس طرح دعا کر جس طرح میں بتانے لگا ہوں تجھے, اس طرح دعا کر جس طرح میں بتانے لگا ہوں, اس طرح دعا کر. فَيَقُول. کیا کہے؟ اللہم انی اسألک. اے اللہ میں تیری جناب میں سوال کرتا ہوں, اے اللہ میں تیری جناب میں سوال کرتا ہوں. وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ. وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ. وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ. اور میری طرف تیری طرف میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی رحمت کے وسیلہ سے. اللہ غنی. بے نبی کا محمد نبی الرحمہ. لفظ سنیے جی کیا خوبصورت بات ہے. نبی پاک نے فرمایا وضو فر یصلی رکعتین 2 رکعتیں پڑھ. وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء. یہ دعا مانگ جو میں تجھے بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں جو تجھے یہ دعا کر. کیا دعا کر؟ اللہ رب کی بارگاہ میں یوں سوال کرنا کہ میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں. اتوجہ الیک. میں نابینا آنکھوں سے معذور تیری طرف متوجہ ہوا ہوں. کس ذریعے سے؟ بے نبی کا محمد نبی الرحمہ. اس نبی محمد کی طرف توجہ سے جو تو نے رحمت بنا کے بھیجا ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سید حسن حسین شاہ صاحب گیلانی. آپ نے سنا, آپ نے دیکھا, غور کیا. خود نبی وسیلے کی بات بتا رہا ہے. جا پہلے وضو کر, 2 رکعتیں پڑھ رب کی,
پھر کہہ کہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور رحمت سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ غنی۔ اب ادھر سے یہ فارغ ہوا کہ یوں رب سے کہنا، پھر دوسرا جملہ بھی سنیے، آئے خائے خائے، یا محمدو انی توجہت بکا الی ربی، اور اے نبی میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوا ہوں، اے نبی میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوا ہوں۔ ادھر اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے نبی رحمت کی سبب سے میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ ادھر نبی کو کہہ رہے ہیں اے محمد مصطفیٰ میں تیرے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں گیا، ادھر رب کو کہتے ہیں تیرے وسیلے سے نبی رحمت کے پاس گیا۔ توجہ دیجئے، یا محمدو، ذرا الفاظ سنیے، انہی الفاظ پہ جھگڑا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے یا محمد کہو یا نہ کہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اس طرح کہہ جا کے، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اپنی اس حاجت میں تیرا وسیلہ پیش کرتا ہوں، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اس حاجت میں تیرا وسیلہ میرے محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، فَتُقْضَى لِي، میری اس حاجت کو پورا فرما۔ پھر فرمایا اگلا جملہ سنیے، اللہم شفعہ فیا، اللہم شفعہ فیا، اے اللہ حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما، اے اللہ حضور کی سفارش میرے حق میں، وشفعنی فی، اور مجھے شفا دے۔ اندازہ لگائیے تو معلوم کیا ہوا، اب آپ کے ذہن سے یہ بات دھل گئی ہوگی کہ کسی کا وسیلہ پیش نہیں کر سکتے، نہیں، خود نبی فرما رہے ہیں جا بیٹھ کر یہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ حدیث سن لی آپ نے تو اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو حدیث بیان کر دی، صالحین کا وسیلہ بھی پیش کیا جاتا ہے، جس کے لیے عمر ابن الخطاب کی حدیث آپ کو پیش کی کہ اللہ تیرا جب تک نبی تھا ہم کننا نتوسل بنبیک، تیرے نبی کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے، اب تیرا نبی نہیں، اب تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، اعمال صالحہ کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں آپ دعا مانگنے کے لیے، صالحین کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، اور نبیوں کا وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں آپ دعا مانگنے کے لیے۔ تینوں احادیث میں نے آپ کو سنا دی، بخاری و مسلم کی روایات ہیں یہ ساری کی ساری، اور صحیحین میں یہ موجود ہیں۔ اب آخری سنیے، دعا کے لیے چلتے چلتے بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں معلوم ہے نا کہ ہم کس طرح دعا مانگتے ہیں، بات کسی اور کی سن بھی رہے ہیں، کسی اور طرف دیکھ بھی رہے ہیں، ہماری آنکھ کہیں جا رہی ہے، کان کسی طرف ہیں، دماغ کسی طرف، سوچ کسی طرف ہے، خیال کہیں پہ ہے، دل میں غلاظت ہے، بغض ہے، حسد ہے، بیماریاں ہیں، حرام خوریاں ہیں، زناکاریاں ہیں، مکاریاں ہیں، کوئی ایک چیز کسی ایک جہت سے ہم کٹیں گے تو پھر دعا کی طرف جائیں گے نا۔ اب سنیے، دعائیہ کلمات میں تکرار کا ہونا ضروری ہے، یعنی خدا کے پاؤں میں پڑھ، اس طرح پڑھ کے لے کے اٹھ، خدا کے پاؤں پڑھ، اور اس طرح پڑھ کے میں چھوڑوں گا نہیں تیرے قدموں کو جب تک میری جھولی نہیں بھرے گا۔ تو رب زیادہ دیر نہیں پڑھنے دیتا، رب زیادہ دیر قدموں پہ گرے نہیں رہنے دیتا، بس صرف دیکھتا ہے کہ کتنی ایک فورس لے کے آیا ہے، کتنے مضبوط پکڑے، قدم کتنے مضبوط پڑے ہیں، سر کتنا زبردست جھکایا ہے۔ سنو ذرا، ایک دفعہ مانگ لی
اللہ بھی کہتا ہے بھئی ضرورت نہیں، ایسے روٹین اس نے پوری کی ہے، آیا ماں کی دعا کر